لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 میں حصہ ملے گا۔ السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو ویور، آپ نے سنا کہ بیٹی کا وراثت میں کتنا حصہ ہے اور بیٹے کا کتنا حصہ ہے۔ ویور، سورت نساء میں اللہ تعالیٰ نے سورت نساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ 2 بیٹیوں کا حصہ 1 بیٹے کو ملتا ہے۔ ویور، وہی بھائی جو بہنوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ایک ہی جگہ کھانا کھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی تو بھائی بہنوں کے کپڑے پہنتے ہیں، بہنیں بھائی کے کپڑے پہنتی ہیں۔ چھوٹے بچوں میں اکثر یہ بات ہوتی ہے۔ وہی بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، وہی بھائی بہنوں کے اوپر ترس نہیں کھاتے، جیسے ہی بہنوں کو بیاتے ہیں ان کو بیگانہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری غیرت ہے، اگر ہم آپ کو پراپرٹی میں جائیداد میں حصہ دیں تو یہ ہماری غیرت ہے، کیونکہ ہمارا جو داماد ہے وہ امیر ہو جائے گا، ہماری پراپرٹی لے گا۔ جو بہنیں اپنے منہ کا نوالا چھین کے اپنے بھائیوں کو کھلاتی ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کو لوریاں دیتی ہیں، ان کو کاندھوں پہ بٹھا بٹھا کے جھولے دیتی ہیں، وہی بھائی بہنوں کو بیگانہ کر دیتے ہیں، ان کا حق مار لیتے ہیں، ان کا حق کھا جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہنیں جو ہے نا بھائیوں کی منتیں مانتی ہیں کہ یہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے، ہمارے 2 بھائی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ان کے بھائیوں کو کوئی کچھ کہے تو ویور ان کے ساتھ وہ بڑھ جاتی ہیں، لڑائی کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے بھائیوں کو کوئی بھی کچھ نہ کہے، ہمارے بھائی بڑے لاڈلے ہیں، ہمارے بھائی بڑے پیارے ہیں، اور ہمیں اپنے بھائی سب پوری دنیا سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ہمارے بھائی ہمیں بہت عزیز ہیں۔ ہمارے بھائی کو خبردار کسی نے کچھ کہا تو ویور، اکثر آپ لوگوں نے بٹے سٹے کی شادی میں یہ دیکھا ہوگا کہ اگر بھائی کا گھر نہیں نہ بن رہا، بہن کا گھر اچھا بھی بن رہا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کو اپنے شوہر سے پیار بھی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش باش بھی ہے، تو بہن کیا کرتی ہے کہ بھائی کے پیچھے اپنا گھر خراب کر دیتی ہے، اپنا گھر اجاڑ کے چھوڑ چھاڑ کے اپنا گھر، اپنے بچے چھوڑ چھاڑ کے آ کے بھائی کے گھر پہ بیٹھ جاتی ہے، چاہے اس کے بعد وہ ساری زندگی اس کی زندگی مشکل سے گزرے۔ وہ کہتی ہے نہیں، اگر میرے بھائی کا گھر نہیں بنا تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میرے بھائی کا میرے ساتھ بٹا سٹا ہے، ہماری بٹے سٹے کی شادی ہے، وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے۔ اس کو چاہے کہتے بھی رہیں کہ تم اپنا گھر بسا لو، وہ کہتی ہے نہیں، اگر میرے بھائی کا گھر نہیں بسا تو میں بھی اپنا گھر نہیں بساؤں گی۔ وہ اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنی خوشیوں کی قربانی دے دیتی ہے، بلی چڑھا دیتی ہے۔ بہنوں کا پیار ایسا ہوتا ہے۔ اور بھائی کیا کرتے ہیں؟ بھائی اسی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ ویور، اللہ تعالیٰ نے سورت نساء میں صاف صاف فرما دیا ہے، جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ کفر کرتے ہیں، بیٹیوں کا حق مارتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کو کفر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ وراثت میں اپنی مرضی سے اس کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہے میری حدود کو تجاوز کرنا۔ اپنی مرضی سے تم کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں، جو بڑے ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو فیملی کے جو چاچا تایا ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلی بات ہے تو بیٹی کو حصہ دیتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ تو دینا ہمارے لیے ایسے لگتا ہے موت ہمیں منظور ہے، لیکن بیٹی کو ہم نے حق نہیں دینا، بیٹی کو حصہ نہیں دینا، جائیداد میں، پراپرٹی میں کوئی حق نہیں تمہارا، تمہیں جہیز دے دیا ہے نا، تم جاؤ۔ ویور، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے اس لیے ملے ہیں کہ بیٹی جب بیاہ کے دوسرے گھر جاتی ہے تو اس کے شوہر کو وہاں سے 2 حصے ملتے ہیں۔ بیٹی ایک اپنے گھر سے لے کے جاتی ہے میکے سے، 2 حصے اس کے شوہر کو ملتے ہیں، آگے سے اس کو جائیداد ملنی ہوتی ہے، اس لیے بیٹی کے 3 حصے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بیٹا ہوتا ہے اس کو 2 حصے ملتے ہیں اپنے والد کی جائیداد سے۔ اس کے بعد جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ 1 حصہ اپنے میکے سے لے کے آتی ہے، تو بیٹے کے بھی ہو جاتے ہیں 3 حصے۔ یہ کوئی نہیں کہ بیٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی اسلام میں، دین میں نہیں ہے۔ ویور، یہ جو وراثت کی حصہ ہے یہ ہمارے دین میں ہے،
इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है, कुरान पाक पे में फरमाया हुआ लोग बात को नहीं मानते, बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते। अगर कुरान पाक में ना लिखा होता तो पता नहीं फिर क्या करते। ना ये विरासत का हिस्सा हिंदू मज़हब में है, ना सिख में है, ना क्रिश्चियन में मज़हब में है, सिर्फ इस्लाम में है कि बेटी को विरासत में हिस्सा दो और उतना ही दो जितना शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक बेटी का हिस्सा बनता है। और ख़ुद से फ़ैसला करना बेटी के। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बेटी की अगर 5 एकड़ ज़मीन है ना, उसको 1 एकड़ दे देते हैं, कहते हैं जी हम बड़े। व्यूवर, बेटी को अगर 5 एकड़ ज़मीन आनी है ना, तो वो क्या करते हैं, फैमिली वाले, घर वाले क्या करते हैं, रिश्तेदार जो बड़े बड़े हैं वो बैठ के क्या करते हैं कि उसको 1 एकड़ ज़मीन दे देते हैं। 1 एकड़ ज़मीन देने के बाद वो फिर भी बेचारी लेने के बाद खुश हो जाती है, कहती चलो कोई बात नहीं, मेरे भाइयों के साथ मेरी बनी रहे और मैं अपने मैके आती जाती रहूं, तो मैं 1 एकड़ पे भी खुश हूँ, कोई बात नहीं, मेरे बाप की विरासत से मुझे इतना हिस्सा मिल गया, इतना ही काफ़ी है। लेकिन वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कहते हैं कि अब तुझे 1 एकड़ हमने ज़मीन दी है, तुमने ले लिया हिस्सा अपने बाप की विरासत से, और ख़बरदार भाइयों के घर तेरा कोई आना जाना नहीं है, तूने ना ही भाइयों के घर आना है, ना ही तुमने हमें मिलना है, ना ही हमारी खुशी पे, गमी के, मैयत पे तुम नहीं आ सकती, और तुमने ना ही हमारे गांव में आना है। उसके साथ बिल्कुल तलक ख़त्म कर देते हैं, हिस्सा भी उसको पूरा नहीं देते, बेटी को पूरा हिस्सा भी नहीं देना, और उसके साथ तलक भी ख़त्म कर देना है। सारी ज़िंदगी के लिए उसको मिलना नहीं है कि तुमने बाप से हिस्सा, बाप की विरासत से हिस्सा ले लिया, तुमने तो भाइयों का हक खा लिया। भाई जो है, जो बेटियों की 10-10, 20-20 एकड़ ज़मीन खा लेते हैं। व्यूवर, कुछ तो ऐसे भाई भी हैं कि जो बहनों की शादियाँ ही नहीं करवाते विरासत की वजह से हैं। वो कहते हैं ना कि ना, वो मुझे अभी आ ही नहीं रही कहावत, कि ना ढोला होगा ना रोला होगा, वो बात कर देते हैं कि भाई जो हैं वो बहनों की शादी ही नहीं करवाते। वो कहते हैं ना शादी करवाएंगे ना विरासत बटेगी, सारी हमारी नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी और हम खाते रहेंगे। व्यूवर, वफा अगर होती रिश्तों में तो यूसुफ क्यों बिकता मिस्र के बाज़ारों में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक है अच्छा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊंगी।